راستے ہیں، ایک راستہ ہے حق کا اور دوسرا راستہ ہے باطل کا۔ حق کا راستہ تقوی کا ہے، طہارت کا ہے، ایمان کا ہے۔ حق کا راستہ عدل کا ہے، انصاف کا ہے، اور باطل کا راستہ یہ ظلم پر، جہالت پر، شرک پر، کفر پر ہے۔ کامیاب وہ ہے جس نے حق کے راستے کو اپنایا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک رکھا، اور ناکام کون ہے، خسارے میں کون ہے، کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، ہونٹ دیے ہیں، اور دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ وہدیناہ النجدین۔ کیا یہ دونوں راستے برابر ہیں؟ نہیں، یہ دونوں راستے برابر نہیں ہیں۔ شیطان باطل کے راستے پہ چلا، اور اس کے ورغلانے پر فرعون، حامان، شداد، قارون، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور آج کے کافر چل رہے ہیں، اور ان کی آخری منزل جہنم ہے۔ دوسری طرف انبیاء کرام ہے۔ انبیاء کرام نے حق کے راستے کو اپنایا، اور ان کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، علماء امت، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات اس راستے پہ چل رہے ہیں، اور اس راستے کی آخری منزل جنت ہے۔ تو یہ دونوں راستے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب راستے برابر نہیں ہیں تو ان پر چلنے والے بھی ہرگز آپس میں برابر نہیں ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ سورہ دہر کی آیتیں ہیں۔ کافروں کے لیے تو عذاب ہے، زنجیریں ہیں، توق ہے، بھڑکتی آگ ہے، اور ایمان والوں کے لیے، ان کے لیے تو عزتیں ہیں، اکرامات ہیں، انعامات ہیں۔ ایسے جام میں پیئیں گے جس میں کافور ہوں گے، ان کے لیے تو عزتیں ہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے کیونکہ وہ اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ۔ اور کچھ چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کو پیٹھ توڑنے والے عذابات، یعنی ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا، عذابات دیے جائیں گے۔ تو یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ دوزخ والے، جہنم والے اور جنت والے یہ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ جنت والے ہی تو مراد کو پہنچے ہیں۔ وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات۔ سورہ فاطر کی آیتیں۔ اندھا اور بینا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان والوں کو بینا کہا گیا ہے، اور کفر والوں کو نابینا کہا گیا ہے۔ ولا الظلمات ولا النور، یہ صفت بیان کی گئی ہے۔ ایمان کو نور کہا گیا ہے اور کفر کو اندھیرا کہا گیا ہے، یہ برابر نہیں ہے۔ ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور تیز دھوپ یہ برابر نہیں ہے۔ روز محشر مسلمانوں کا اور کافروں کا مکان بیان کیا گیا۔ مسلمان تو سائے میں ہوں گے، رحمتوں کے، برکتوں کے، عزتوں کے، اور کافر یہ تیز دھوپ میں ہوں گے، بھڑکتی آگ میں ہوں گے، عذابات میں ہوں گے۔ یہ کبھی بھی یہ دو گروہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردہ اور زندہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ساری آیتیں جو آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ محبوبان خدا اور مغبودان خدا، اولیاء اللہ اور عدو اللہ، اللہ کے دوست اور اللہ کے دشمن، ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے حضور ان کا مقام الگ الگ ہے۔ ایک کو عزتوں سے نوازا جا رہا ہے، ایک کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے، اختیارات سے نوازا جا رہا ہے، اکرامات سے نوازا جا رہا ہے، اور دوسرے کو ذلت، رسوائی، پسپائی، عذابات سے نوازا جائے گا۔ دشمن خدا کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ اتنے تہی دست ہیں کہ یہ کھجور کی گٹلی جتنا اختیار نہیں ہے ان کے پاس۔ اتنے بے دست و پا ہے کہ سارے مل کر بھی یہ مچھر کا پر تک نہیں بنا سکتے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں۔ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ دشمن اگر صورت فرعون میں ہو تو پھر اسے دریا میں غرق کر دیا جاتا ہے۔
دشمن اگر صورت نمرود میں ہو تو مچھر سے مار دیا جاتا ہے، دشمن اگر قارون ہو تو اسے بھی زمین میں دھسا دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف اولیاء اللہ محبوبان خدا ہیں، اگر محبوب صورت آدم میں ہو تو مسجود ملائک ہے، محبوب اگر صورت نوح میں ہو تو عالمگیر طوفان میں بھی محفوظ ہے، اگر محبوب صورت ابراہیم میں ہو تو نار نمرود میں محفوظ ہے، مامون ہے، اگر محبوب صورت ذبیح میں ہو اسماعیل علیہ السلام ہو تو پھر ایڑیاں رگڑیں تو اللہ زمزم جاری فرما دیتا ہے، اگر وہ دشت و ویراں میں آئے تو اس شہر کو بھی مرجع خلائق بنا دیتا ہے اللہ، اگر محبوب صورت کلیم میں ہو تو پھر پتھروں سے پانی جاری فرما دیتا ہے، چشمے جاری فرما دیتا ہے، ید بیضا اور خوبصورت عصے سے نوازا جاتا ہے، محبوب اگر صورت سلیمان میں ہو تو ہواؤں پر، گھٹاؤں پر، انسانوں پر، جنات پر، حیوانوں پر وہ نگہبان ہوتا ہے، خزانے عطا کیے جاتے ہیں، اختیارات سے نوازا جاتا ہے، محبوب اگر صورت عیسیٰ میں ہو تو پھر وہ مٹی کو بھی اٹھائے پرندہ بنائے پھونک مارے تو وہ پرندہ اڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اختیارات ہیں محبوبان خدا کے، اللہ نے ایسا نوازا ان کو، کوڑیوں والوں کو شفا دیتا ہے، نابیناؤں کو آنکھیں بانٹتا ہے، یہ اللہ نے ان کو نوازا ہے انعامات سے، اکرامات سے، اختیارات سے، پاور سے۔ محبوب اگر صورت مریم میں ہو تو پاک باز ہے، اگر وہ سوکھی کھجور کو بھی چھیڑے تو وہ بھی تر و تازہ ہو جائے۔ محبوب صورت حاجرہ میں ہو تو صفا مروہ سے نسبت ہو جائے، نورانی نسبت سے اللہ انہیں بھی شعائر اللہ بنا دیتا ہے۔ محبوب صورت آصف بن برخیہ میں ہو تو سینکڑوں میل دور تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے ہی بارگاہ پیغمبر میں پیش فرما دیتا ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آچا خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ سبحان اللہ۔ وہ جو امام الانبیاء ہے ان کی شان کیا ہے، وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، شان کائنات ہے، جان کائنات ہے، وہ جو روح کائنات ہے، ان کا مقام ہی الگ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے جو رحمت بن کر تشریف لائے ان کا مقام ہی الگ ہے۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ سب کہتے ہیں، لیکن سن کر گواہی دی ہے جنہوں نے رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ اظہرت الربویہ کا جو تاج ہے وہ بھی محمد الرسول اللہ کے سر ہے۔ کائنات ہی نہ بنائی جاتی اگر پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنایا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ان اعزازات سے نوازا ہے، اکرامات سے نوازا ہے، معجزات سے نوازا ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں، دو گروہ ہیں، ایک ہے محبوبان خدا کا اور ایک ہے مغضوبان خدا کا، یہ دو الگ الگ گروہ ہیں۔ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، جو گروہ شیطان کا ہے یہ خسارے میں ہوگا، اور اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور جو اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہے، جو اللہ کی جماعت ہے، یہ فلاح پانے والے ہیں، یہی کامیاب لوگ ہوں گے۔ ہم اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ہم محبوبان خدا کی تعظیم، محبت، عقیدت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ہم کسی قارون، فرعون، نمرود، حامان، شداد، ابو لہب، ابو جہل کو نہیں مانتے، نہ ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان سے نفرت رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ مقبودان خدا ہے۔ ہم تو صفی اللہ، نجی اللہ، حبیب اللہ، کلیم اللہ، صفی اللہ، روح اللہ کو مانتے ہیں، ہم بیت اللہ، کتاب اللہ کو مانتے ہیں، شعائر اللہ کو مانتے ہیں، ہم توحید والے ہیں، ہم محبوبان خدا کو جو درجہ اللہ نے دیا اس کو مانتے ہیں۔ توحید کی آڑ میں محبوبان خدا کی تنقیس کرنا، تنقید کرنا، ان کی گستاخی کرنا، یہ کسی بھی صورت روا نہیں ہے۔ خدا را تفرقے بازی سے باہر نکلے، تفرقہ لعنت ہے۔ تفرقہ ہوتا ہی کب ہے؟ جب آیتیں جو رد میں نازل ہوئی ہیں مقبودان خدا کی،
عدو اللہ کی، دشمن خدا کی، ان کی رد میں اترنے والی آیتوں کو اٹھا کر محبوبان خدا پر فٹ کر دی جائے، محبوبان خدا پر چسپاں کر دی جائے، محبوبان خدا کی طرف نسبت کر دی جائے، تب تفرقہ بازی شروع ہو جاتی ہے۔ خارجیوں نے حضرت علی جیسی ہستی کو بھی معاف نہیں کیا اور ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، کیونکہ شیر خدا ان کی توحید کے معیار پر ہی پورا نہیں اترتے تھے۔ صحابہ جیسی ہستی بھی ان خارجیوں کی نظر میں مشرک تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ یہ خارجی شریر قسم کے لوگ ہیں، شرارتی لوگ ہیں روئے زمین پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دشمنان خدا کے رد میں اترنے والی آیتیں ہیں وہ اٹھا کر محبوبان خدا پر فٹ کر دیا کرتے تھے۔ تو یہیں سے تفرقہ شروع ہو جاتا ہے۔ تفرقہ ختم کرنا ہے تو اللہ والوں سے پیار کرو، اللہ نے جن کو عزت دی ہے ان کو عزت دو، ان سے نسبت رکھیں۔ دیکھیں، جب اسلام غالب آیا مکے میں تو کچھ پتھروں کو نکال دیا، اور کچھ پتھر جو تھے وہ اب بھی وہیں پہ قائم ہے۔ لات، عزا، منات، حبل، ان کو نکال دیا گیا تھا کیونکہ ان کی نسبت کافروں کے ساتھ تھی۔ اور حجر اسود، مقام ابراہیم پر رکھا ہوا پتھر، صفا مروہ آج بھی وہاں قائم ہے۔ کیوں؟ ان کی نسبت محبوبان خدا کے ساتھ ہے۔ محبوبان خدا سے نسبت رکھنے والی ہر چیز اللہ کو پیاری ہے۔ سورہ کہف اٹھا کے دیکھیں، اصحاب کہف کے ساتھ کتے کا بھی ذکر ہے، حالانکہ کتا نجس ہے، لیکن نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہوئی، اللہ نے وہاں بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ تو اپنی نسبتیں اچھی رکھیں، اللہ والوں سے پیار کریں۔ اللہ جن کی تعظیم اور تکریم کا حکم دیتا ہے ان کی تعظیم اور ان کی تکریم کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے پراگندہ حال لوگ ہوتے ہیں جو قسم اٹھا لے کسی بات پر تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہی تو اللہ والے لوگ ہیں، انہی کی تو تعظیم ہے۔ جس نے ان سے نسبت رکھی ہے وہ کامیاب ہو گیا۔